أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبیب اللہ. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. الہی تو آساں کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بالخصوص رونق محفل، زینت محفل، صدر محفل مسجد حاضر کے قبلہ امام و خطیب صاحب اور تمامی حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عزیزان گرامی قدر، آج 21 رمضان مبارک ہے اور یوم وصال، یوم شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، خلافت میں چوتھا نمبر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور افضلیت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل جو ہستی ہے، جو ذات ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ عقیدہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے صدیق اکبر سے افضل جانے، افضل مانے، تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے 20 کوڑے بطور، بلکہ 80 کوڑے، میں اسے 80 کوڑے بطور سزا دوں گا اگر کوئی مجھے جو ہے وہ صدیق اکبر سے افضل بتائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے ابا حضور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابا حضور آپ مجھے یہ بتلائیے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ہستی، سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، حضور کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ذات صدیق اکبر کی ہے۔ اور پھر فرماتے کہ میں نے فرمایا کہ ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ تو فرماتے کہ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جناب محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں اگر میں یہ کہتا کہ ثم من، پھر کون، تو فرماتے کہ میں نے سمجھا کہ شاید اب عثمان غنی کا نام لیں، تو میں نے کہا پھر تو عمر کے بعد تو درجہ آپ ہی کا ہے، پھر تو افضل آپ ہی ہیں۔ تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں، میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ہمیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کاش کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ذات صدیق اکبر کی ذات ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارک 8 سال یا 9 سال یا 10 سال کی تھی کہ جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آئے، اور جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز ہے کہ حضور نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر ایمان لے آئے، منگل کے دن جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اور اللہ اکبر، یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جناب جبریل امین نے ایک دن حضور کو نماز کی تعلیم دی، نماز کا طریقہ بتلایا، اگلے دن حضور نے وہی نماز کی تعلیم حضرت خدیجہ کو بھی دی اور مولا کائنات کو بھی دی۔ تو گویا کہ یہ بھی جناب علی المرتضیٰ کو اعزاز ہے، حضور کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے کا اعزاز جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت تھوڑا سا قریب آ جائیں، جزاک اللہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں زیادہ وقت لینے کا جو ہے وہ عادی بھی نہیں ہوں، تو 26ویں کی نسبت سے جی امیر اہل سنت رضی اللہ رحمۃ اللہ، اپنا امیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے، اللہ کی رحمتیں ہوں، ٹھیک ہے، دامت برکاتہ العالیہ کی یوم ولادت کی نسبت سے تو میں 26 منٹ ہی آپ کے لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بس توجہ کے ساتھ میری چند ایک باتیں آپ نے اپنی سماعتوں کے نظر رکھنا ہے۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ
آپ 8 سال یا 9 سال کے تھے اور اسلام لے آئے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث طیبہ یاد ہے؟ تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مجھے خود پڑھاتے تھے، حضور مجھے خود پڑھاتے تھے۔ فرماتے کہ میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا اور میں حضور سے کچھ پوچھتا تو سرکار تب بھی جواب دیتے، اور اگر میں حضور سے نہ پوچھتا حضور مجھے پھر بھی بتاتے رہتے، حضور مجھے پھر بھی بتاتے اور سرکار مجھے پھر بھی پڑھاتے رہتے۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حضور کے زیادہ فرامین یاد کرنے کا اعزاز بخشا ہے۔ اور جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب علی المرتضیٰ قرآن کے ظاہری معنی کو بھی جانتے ہیں اور قرآن کے باطنی معنی کو بھی جانتے ہیں، یعنی قرآن کا ظاہر بھی جانتے ہیں اور قرآن کا باطن بھی جانتے ہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مدنی آقا نے مجھے علم کے 1000 باب پڑھائے ہیں، مجھے علم کے 1000 باب پڑھائے ہیں، اور فرماتے پھر میں نے ہر ایک باب سے 1000 علوم اللہ نے مجھے اور عطا فرمائے ہیں، اللہ نے مجھے اور عطا فرمائے ہیں۔ اور میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جناب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ 6666 قرآن پاک کی جو آیات ہیں، جناب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں مجھے ان قرآنی آیات کے نزول کا بھی وقت یاد ہے، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی مجھے وہ بھی یاد ہے، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی مجھے وہ بھی یاد ہے، کون سی آیت پہاڑوں پہ نازل ہوئی مجھے وہ بھی یاد ہے، کون سی آیت چٹیل میدان میں نازل ہوئی مجھے وہ بھی یاد ہے، سرکار پر کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، بستر پہ نازل ہوئی۔ جناب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں مجھے ساری آیات کا پتہ ہے، مجھے ساری آیات بینات کا معلوم، کس آیت کا کیا شان نزول ہے جناب مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے سب کا معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، مفسر کرام فرماتے ہیں یہاں پر اہل ایمان کے جو امیر ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے فرمایا کہ اہل ایمان کے جو امیر ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں، رب ان سے ہم کلام ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا کیا کہنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر کہا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کے جو غلام تھے جن کا نام قمبر تھا، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جناب علی کے جو غلام قمبر تھے نا، ان کے جو وضو کا پانی ہے، فرمایا کہ جناب علی کے غلام قمبر کے وضو کا پانی کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے خون سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ جن کے غلاموں کے وضو کے پانی کی یہ شان ہے تو پھر ان غلاموں کے آقا کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کم و بیش 300 آیات بینات اللہ رب العزت نے مولا کائنات کی شان میں نازل فرمائی ہے، اور فرماتے جتنی آیات مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی ہیں فرمایا کہ اتنی آیات کسی اور صحابی کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی خطبے کے اندر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ جو رب کی محبتوں میں کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ یہ آیت بینہ جناب مولا کائنات بی بی فاطمہ الزہرا اور آپ کی کنیزہ جناب فدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جناب
مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے یہ نیک وہ بندے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کا بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جو آیت ہے جناب مولا کائنات کے شان میں نازل فرمائی ہے، فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم آپ نے دن میں خرچ کیا، 1 درہم آپ نے رات میں خرچ کیا، 1 درہم آپ نے اعلانیہ خرچ کیا، 1 درہم آپ نے پوشیدہ خرچ کیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن کے آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا کہ کچھ ہمارے بندے وہ ہیں کہ جو دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ جناب مولا کائنات نے 4 درہم خرچ کیے، دن میں، رات میں، اعلانیہ، پوشیدہ۔ اللہ رب العزت نے جناب مولا کائنات کے حق میں قرآن کی پوری ایک آیت بینہ نازل فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا کیا کہنا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حجر اسود کا طواف، حجر اسود کو جو ہے بوسہ دے رہے تھے، اور جب آپ حجر اسود کے قریب آئے تو چومنے لگے، تو چومنے سے پہلے کہا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے اور نہ تو نقصان دیتا ہے، اور میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھے میرے مدنی آقا نے چوما ہے، اور اگر میرے مدنی آقا نے نہ چوما ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں جناب مولا کائنات ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ عمر نہیں نہیں نہیں، یہ پتھر ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ فرمایا کہ اے عمر میں نے مدنی آقا سے سنا ہے قیامت کے دن اللہ اس حجر اسود کو زبان دے گا اور یہ بولے گا، جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا یہ اس کی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار تیرا کروڑوں ہاں شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم کا سمندر اور علم کا منبع علی کی ذات عطا فرما دی ہے۔ اور پھر آپ خود فرمایا کرتے تھے اے پروردگار کبھی عمر کے پاس ایسا فیصلہ نہ آئے کہ جس کا جواب علی کے پاس بھی نہ ہو، کبھی ایسا فیصلہ نہ آئے کہ جس کا جواب علی کے پاس بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافت تھا، تو آپ کے جو قاضی تھے اور آپ کے جو مشیر تھے وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ یہاں پر بڑی ایک بہترین بات جو ہے، بڑی دلچسپ بات میں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو ایک شخص کہ جس کے دل میں بغض علی تھا وہ آ کے مولا کائنات سے کہتا ہے کہ امیر المؤمنین کیا بات ہے، جناب صدیق اکبر کا زمانہ تھا تو اسلام پھیلتا گیا، جناب عمر کا زمانہ آیا اسلام پھیلتا گیا، جناب عثمان غنی کا زمانہ آیا اسلام پھیلتا گیا، اور جب آپ کا زمانہ آیا ہے تو فتوحات کا سلسلہ رک گیا ہے، ہر جگہ سے فتنے ہی فتنے اٹھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی بہترین جواب ارشاد فرمایا، فرمایا سنو خدا کے بندے، جب زمانہ ابو بکر کا تھا تو ان کو مشورہ دینے والی ذات علی المرتضیٰ کی تھی، جب زمانہ عمر فاروق کا تھا ان کے مشیر علی المرتضیٰ تھے، اور جب زمانہ عثمان غنی کا تھا ان کے مشیر علی المرتضیٰ کی ذات تھی، اور فرمایا کہ جب زمانہ میرا آیا تو مجھے تم جیسے نکمے مل گئے ہیں، تو جب زمانہ میرا آیا تو مجھے تم جیسے نکمے مل گئے ہیں۔ اللہ کو فرمایا کہ ان کی خلافتوں کا اور اس دور میں اسلام کا پھیلنا، فرمایا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا کردار علی المرتضیٰ کی ذات کا تھا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کی سنتوں کو سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت کا نام علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور جناب ابن مسعود فرماتے ہیں علم میراث
وراثت کے مسائل سب سے زیادہ مدینے میں، بلکہ مدینے میں مکے میں سب سے زیادہ وراثت کے مسائل جاننے والی ذات علی المرتضیٰ کی تھی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس کبھی 2 مسئلے آتے یا 2 فتوے آتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے علی المرتضیٰ کے مسئلے پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیوں کرتے تھے؟ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب علی المرتضیٰ کو یمن کی طرف بھیجا نا تو جناب مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک جوان آدمی ہوں اور میں نا تجربہ کار آدمی ہوں اور میں معاملات کو کیسے ڈیل کروں گا اور کبھی میں نے ان معاملات کو ڈیل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میرے مدنی آقا نے مولا کائنات کے سینے پر حضور نے اپنا دست برکت رکھا، حضور نے اپنا دست اقدس رکھا، فرمایا کہ علی جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے سے ہر فیصلہ حق پر ہی فرما دے گا۔ تو پھر جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی زندگی میں سارے فیصلے اور آپ نے جو ارشاد فرمایا، جب ہی میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہے اور جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے اور جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی اور قرآن ایک ساتھ ہیں، فرمایا کہ یہ دونوں ساتھ ہیں اور حوض کوثر بھی دونوں میرے ساتھ پاس آئیں گے، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ بھی آئیں گے۔ اللہ اکبر، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے شجاعت اور آپ کو اللہ نے سخاوت بے مثل و بے مثال عطا فرمائی تھی۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ روٹی کے سوکھے ٹکڑے جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے تو ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت مجھے علی المرتضیٰ سے ملنا ہے۔ فرمایا کہ میں ہی علی ہوں۔ فرمایا کہ بھلا آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی تو وہ ہوگا کہ جو مرغ و مسلم کھاتا ہوگا، جبھی تو اللہ نے اسے وہ طاقت دی تھی کہ اس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ فرمایا آپ تو علی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا سن خدا کے بندے، یہ ہماری جسمانی غذا ہے، وہ جو ایک ہاتھ سے دروازہ ہم نے اکھاڑ کے پھینکا تھا وہ ہماری روحانی غذا تھی، وہ ہماری روحانی غذا تھی۔ اللہ اکبر، جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور حضور ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ جب سرکار نے صحابہ کرام کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا نا، مہاجرین اور انصار کو سرکار نے بھائی بھائی بنا دیا تو جناب مولا کائنات رہ گئے اور حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی آپ نے سب کے پاس جو ہے رشتہ مواخات کر دیا ہے، حضور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اے علی سنو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اور میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تیری مثال مثل عیسیٰ کی ہے، تیری مثال مثل عیسیٰ کی ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی اپنے بغض و عناد کی بنیاد پر، اور جو جناب عیسیٰ کے ماننے والے حواری تھے، عیسائی تھے، وہ ان سے محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنا غلو کر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جناب عیسیٰ کو خدا کہہ بیٹھے۔ فرمایا کہ اے علی کچھ تو آپ سے ایسی محبت کریں گے وہ آپ سے بغض رکھیں گے، اور کچھ آپ سے ایسی محبت کریں گے کہ وہ غلو کر جائیں گے اور آپ کے لیے وہ درجہ وہ مقام بیان کریں گے۔ اللہ اکبر، اس لیے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ بعضوں نے علی سے محبت کی تو غلو کر گئے، علی کو معاذ اللہ خدا کے برابر نہ جانے کیا کچھ کہہ بیٹھے، اور بعضوں نے علی سے بغض کیا تو وہ جو ہے وہ خارجی ہو گئے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کو اعزاز جاتا ہے، اور یہ اہل سنت کے حصے میں اللہ نے یہ اعزاز رکھا ہے۔ ہم سارے صحابہ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اور کس طرح توقیر کرتے ہیں کہ جس طرح میرے امام نے کہا ہے کہ ہم اگر ستاروں سے منزل کا پتہ پوچھتے ہیں تو ہم انہیں صحابہ گمان کرتے ہیں، اور اگر کشتی نوح میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اہل بیت کی کشتی ہے۔ فرمایا کہ اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو کشتی نوح میں بیٹھنا بھی پڑے گا اور ستاروں سے منزل کا پتہ پوچھنا بھی پڑے گا۔ اگر اہل بیت کی محبت بھی آ گئی اور صحابہ کی محبت بھی آ گئی تو تم اس دنیا میں بھی آباد ہو اور آخرت کے اندر بھی آباد ہو۔
اللہ اکبر۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے علی پر فوقیت دے اسے 80 کوڑے سزا دی جائے، اسے 80 کوڑے سزا دی جائے۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے شجاعت کیسی دی تھی اور اللہ نے بہادری کیسے دی تھی تو اس کا کوئی تو بیان ہی نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر جب میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے عمر بن عبد ود کے مقابلے میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اور عمر بن عبد ود یہ وہ بہادر تھا کہ جس کے مقابلے میں کوئی آنے کا دم خم ہی نہیں رکھتا تھا، اور یہ کئی پہلوانوں کو اکیلا پچھاڑ کے رکھ دیتا تھا، اور یہ آ کے للکارنے لگا تنزن ہے تم میں سے کوئی کہ جسے جنت میں جانے کا شوق ہو؟ ہے تم میں سے کوئی کہ جسے جنت میں جانے کا شوق ہو؟ اس نے تنزن کہا، اللہ اکبر۔ پھر مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اور میرے مدنی آقا نے آپ کی دستار فضیلت کی، حضور نے ان کی جو ہے دستار بندی کی، اور سرکار نے ذوالفقار تلوار کو تھمایا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عبد ود کے مقابلے میں آئے، اور عمر بن عبد ود کیا کہتا ہے، علی تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ آپ کے والد جناب ابو طالب کی میرے ساتھ دوستی تھی اور ان کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تم واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو نہیں لڑنا چاہتا، میں تو لڑنا چاہتا ہوں، تو نہیں لڑنا چاہتا میں تو لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی نے 3 شرطیں رکھی، فرمایا کہ یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، یا بھاگ جا، تجھے جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، یا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ پھر آجا میدان میں، پھر آجا میدان میں۔ عمر بن عبد ود نے کہا اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو یہ بھی میری توہین ہے، اگر میں بھاگ جاؤں گا یہ تو اس سے بڑی توہین ہے، باقی رہی ایک بات، آ جاؤ میدان میں، تو پھر آج جو ہے وہ حق و باطل کا مارکہ ہو ہی جائے۔ اللہ اکبر۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عبد ود کے مقابلے میں جب آئے، صحابہ کرام کہتے ہیں اس دن ہم نے تلواروں کے چلنے کی ایسی آوازیں سنی کہ اس سے پہلے ہم نے تلواروں کی چلنے کی ایسی آوازیں نہیں سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہر طرف سے دھواں ہی دھواں ہو گیا، اتنا دھواں اٹھا، فرماتے نہ تو ہمیں عمر بن عبد ود نظر آ رہا تھا اور نہ ہی ہمیں مولا کائنات کی ذات نظر آ رہی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے اور ہم من ہی من میں سوچنے لگے اس کمبخت نے کہیں علی کو نقصان تو نہیں دے دیا، اس بدبخت نے کہیں علی کو نقصان تو نہیں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے تھے، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی دھواں تھمے گا، ابھی دھواں جو ہے وہ رکے گا، ہم دیکھیں گے ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ابھی دھواں اٹھا ہی ہوا تھا، اتنے میں اس دھوئیں کے اندر سے ایک آواز بلند ہوئی، وہ آواز کیا تھی کہ التکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تو جب نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو مسکرائے، فرماتے اس دن تو میرے مدنی آقا کا چہرہ ایسا کھلا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج 14ویں کا چاند ہمارے آنگن میں اتر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جناب مولا کائنات نے اپنی تلوار کے وار سے عمر بن عبد ود کے ٹکڑے کر کے اور تلوار کو شاہانہ انداز میں لہراتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں میرے مدنی آقا سے صبر نہ ہوا، سرکار خود چل کے گئے، حضور خود دوڑ کے گئے اور علی المرتضیٰ کو سینے سے لگا لیا، علی المرتضیٰ کو سینے سے لگا لیا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا جو حضور کے دین کے لیے کام کرتا ہے میرے مدنی آقا خود بھر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، حضور خود بھر کے جو ہے وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا کیا کہنا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھے گا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہمیں ہمارے اکابرین نے دیا ہے۔
کچھ شانیں تو جناب صدیق کی ایسی ہیں کہ جو علی کی نہیں ہیں، اور کچھ شانیں علی کی ایسی ہیں جو صدیق کی نہیں ہیں۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مولا کائنات کو 18 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے کہ جو کسی صحابی کے حق میں آئی نہیں۔ 18 ایسی خصوصیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے نا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا فرماتے ہیں کہ جنت 3 آدمیوں پر مشتاق ہے۔ جنت جو ہے وہ 3 آدمیوں پر مشتاق ہے، ان میں سے ایک جناب حضرت عمار، اور ایک جناب سلمان فارسی، اور ایک علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے اللہ نے مجھے 4 اپنے غلاموں سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ 4 کون ہیں؟ ایک حضرت مقداد، ایک حضرت ابو ذر، اور ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھی ذات علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ علی المرتضیٰ کی ذات ہے، تو اس علی المرتضیٰ کی شان کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ علم دیا تھا، وہ علم دیا تھا، وہ علم دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جناب ابو عامر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ایک مرتبہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت تک ہونے والے معاملات کے بارے میں جس نے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے، آج تمہیں علی سب کے بارے میں بتا دیں گے۔ فرماتے حضور کے بعد حضور کے صحابہ میں سے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا جو علی نے کہا ہے۔ فرمایا قیامت تک کے ہونے والے معاملات کے بارے میں جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو، علی تمہیں اس کے بارے میں بتا دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس علی کو علم کتنا دیا ہے، یہ سارا کا سارا علم یہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت کا، صحبت کا اثر ہے۔ زہر 10 سال کی عمر ہے، اور جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ بھی اعزاز دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کو لحد مبارک میں اتارا، حضور کو میں نے لحد مبارک میں اتارا، اور آپ فرماتے جب میں سرکار کو غسل دے رہا تھا حضور کی ناف مبارک میں پانی جمع ہو گیا، حضور کی ناف مبارک میں پانی جمع ہو گیا دوران غسل۔ مولا کائنات فرماتے رب نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ دوران غسل میں نے اپنا منہ حضور کی ناف پر لگا کے حضور کی ناف میں جو پانی جمع تھا میں نے اس کو نوش کر لیا۔ یہ اعزاز جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، علی کی شان بیان کرتے رہے صدیاں گزر جائیں گی، مگر علی کی شان کما حقہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، اور جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا وہ منافق ہوگا۔ اور صحابہ کرام خود ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنے دور کے اندر مومن اور منافق کی پہچان کا ہمارے پاس یہ بڑا آسان فارمولہ تھا۔ علی کا ذکر کرتے اس کا چہرہ کھل جاتا، اس کے چہرے پہ حشاشیت آ جاتی، سمجھ جاتے کہ یہ اہل ایمان ہے۔ اگر علی کا نام لیا جاتا اس کے چہرے پہ اتار چڑھاؤ آ جاتا، سمجھ جاتے کہ یہ علی والا نہیں ہے، اس کے دل میں بغض علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں یہاں پر ایک بات بھی کلیئر کرتا چلوں، آپ تو کہو گے مولوی صاحب آپ نے بات تو بڑی اچھی بتا دی، آج اگر ہم کسی کے سامنے علی کا تو نام لیتے ہیں اس کے چہرے پہ تو حشاشت آ جاتی ہے، اور اگر اس کے سامنے صدیق کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ یوں دیکھتے تھے، علی کا ذکر کرتے تھے، اگر اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوتے تو وہ جو ہے مومن ہوتا۔ میں یہ آپ سے کہتا ہوں اس دور کے اندر آج ہم نے پہچاننا یہ ہے، اس کے سامنے صدیق کا بھی نام لو، اس کے سامنے علی کا بھی نام لو، صدیق کے نام پر بھی خوش ہے، علی کے نام پر بھی خوش ہے، سمجھ جاؤ وہ مومن ہے۔ صدیق کے نام پر وہ مرجھا جائے، علی کے نام پر زور سے نعرہ حیدری لگائے، سمجھو آج بھی منافق ہے، سمجھو آج بھی منافق ہے۔ اس لیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی محبوبہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ مولا کائنات کو ٹک ٹکی باندھ کے تک رہے ہیں، تو میں نے کہا ابا حضور کیا بات ہے؟ میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ علی کو تکتے رہتے ہیں۔ حضور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، فرمایا اے صدیق علی کا ذکر بھی عبادت
اور علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ تو بڑے خوش نصیب تھے، علی کا چہرہ تکتے رہے، عبادتوں کا ثواب کماتے رہے۔ 14 صدیوں کے بعد بھی اس نبی نے ہمارے لیے بھی اعزاز یہ رکھا ہے، ہم تو نہ دیکھ پائے، علی کا ذکر کر کے عبادت ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مولا کائنات کو تک رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے صدیق کیا بات ہے، آپ بڑے مسکرا رہے ہیں اور مجھے تک بھی رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی میں نے مدنی آقا سے سنا ہے، میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، اے صدیق قیامت کے دن پل سے راست سے وہی صحیح سالم گزر جائے گا جس کو گزرنے کا سرٹیفکیٹ، جس کو گزرنے کا اجازت نامہ علی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر علی جناب صدیق کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے، پر میں صدیق سنو بات ابھی ادھوری ہے، مکمل نہیں ہوئی، تم نے میرے مدنی آقا سے یہ سنا ہے جس کو علی اجازت نامہ دیں گے پل صراط سے وہی گزرے گا، اور میرے مدنی آقا نے مجھ سے کہا تھا علی اجازت نامہ اسے دینا کہ جس کے دل میں محبت صدیق ہو، کہ جس کے دل میں محبت صدیق ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ان صحابہ کرام کا آپس میں پیار ہے، اور یہ وہ صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر ہے، اور آج کا بدبخت انسان ان صحابہ کو بھونکتا ہے، ان صحابہ کی شان میں توہین کرتا ہے۔ بدبختو، تم تو ان صحابہ کرام کی سواریوں سے لگنے والی گرد کے برابر بھی نہیں ہو، ان صحابہ کرام کی سواریوں سے لگنے والی گرد و خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ بھلا تمہارا یہ منہ ہے کہ تم صدیق کو بھونکو، تمہاری یہ شکل ہے جناب عمر کو بھونکو، تمہاری یہ شکل ہے اما عائشہ کو بھونکو، اما حفصہ کو بھونکو۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ میرے امام تو بڑی کمال کی بات کہہ کے چلے گئے، پر میں سنو ہماری آنکھیں تو بند ہیں، اور میں قربان جاؤں اپنے امیر سنت کی ذات پر، اس پرفتن دور کے اندر آپ نے کیسا جو ہے وہ حصار کھینچا ہے، اور آپ نے کیسی جو ہے وہ بنیاد دیوار کھڑی کر دی ہے ان رازیوں کے لیے، ان نیم رازیوں کے لیے، اور امیر اہل سنت نے کیسا ایٹم بم مارا ہے، ان کی نسلیں بھی بربودار ہوگی۔ میرے امیر اہل سنت نے ایک نعرہ دے دیا ہے، اور میں لوگوں سنو، تم نے جا کے کسی سے الجھنا نہیں ہے، تم نے کوئی دلائل نہیں دینے، بس اس کے سامنے جا کے تم نے یہ نعرہ لگا دینا ہے، تمہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے گا، تم نے کہنا کیا ہے، بس ہاتھوں کو جوڑ لینا ہے اور آنکھوں کو جھکا لینا ہے، اور تم نے محبت سے یہ کہنا ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ اس بابا کو عمر دراز بالخیر دے، اس بابا نے کیسا کام کیا ہے، بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ لگا دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں لوگ کتابیں لکھتے، لوگ مناظرے کرتے، وہ کتابوں کی نظر رہ جاتا، مناظروں تک ہی رہ جاتے، مگر اس بابا نے کام کیسا کیا ہے، بچے بچے کی نس نس میں، بچے بچے کی رگ رگ میں صحابہ کی ایسی محبت اڈھیری ہے، بچہ مدرسے میں آئے گا، کلاس میں بعد میں بیٹھے گا، صحابہ کی محبت کا تمغہ پہلے سجا لے گا، کلاس میں استاد سبق بعد میں پڑھائے گا، بچہ پہلے اسمبلی کے اندر صحابہ کی محبت کا تمغہ سجا کے پھر آ کے پڑھے گا، اللہ اسے علم بھی عطا فرمائے گا اور علم کی روحانیت بھی عطا فرمائے گا، مالک اسے دین کا جذبہ بھی دے گا، اور دین کا کام کرنے والا مالک اسے مبلغ بھی بنا دے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو میں پھر کس کام کا، دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔